بہت زیادہ ڈیٹیلنگ اور کنٹرولنگ سسٹم. اگر آپ کے گھر میں کسی نے کوئی حرکت کی ہے یا جو جس کے پاس دوسرا آئی پی تھا اس نے حرکت کی ہے تو آپ بھی اس میں پھنس سکتے ہیں. آپ کس قسم کے پیجز لائک کر رہے ہو, آپ کس قسم کے کمنٹ کر رہے ہو, آپ کتنی دیر سے آن لائن تھے, آپ کی جی پی ایس لوکیشنز تک ہر انفارمیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہو کے فلٹر ہو کے جایا کرے. السلام علیکم, میں ہوں طالب علم. گزشتہ چند دنوں سے ہم سب ایک پرابلم کا شکار ہیں جس کا نام ہے سلو انٹرنیٹ. کسی علاقوں میں انٹرنیٹ بالکل نہیں چل رہا اور کچھ جگہ پہ بہت سلو چل رہا ہے, جس کی وجہ آپ جانتے ہیں گورنمنٹ اپنا ایک ڈیجیٹل ڈیفینس سسٹم بنانے کی کوشش کر رہی ہے جسے فائر وال کہا جاتا ہے. فائر وال کیا ہے, کیسے ورک کرتا ہے اور گورنمنٹ کو یہ بنانے کی ضرورت کیوں پڑی, آئے سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے بہت کام آنے والا ہے آگے چل کے. فائر وال کیا ہے؟ فائر وال آپ سمجھیں ڈیجیٹل دنیا کا چوکیدار ہے. جیسے آپ گھر کے باہر ایک چوکیدار رکھتے ہیں اور وہ مانیٹر کرتا ہے کون سی چیز اندر جا رہی ہے اور کون سی چیز گھر سے باہر آ رہی ہے, کون سی چیز جو ہے وہ انوانٹیڈ ہے اس کو بلاک کرنا ہے اور کون سی چیز کو ہم نے لو کرنا ہے. سیم اسی طرح انٹرنیٹ کے اوپر یہ ایکسٹرا لیئر آف پروٹیکشن ہے جو دیکھتی ہے کہ ڈاٹا کیا سینڈ ہو رہا ہے اور ڈاٹا کیا ریسیو ہو رہا ہے, کیا یہ ڈاٹا ٹھیک ہے, یہ ڈاٹا غلط ہے اور کس ڈاٹے کو ہم نے بلاک کرنا ہے. اب یہ انٹرنیٹ ورک کیسے کرتا ہے؟ یہ بالکل چوکیدار کی طرح ورک کرتا ہے. آپ نے اپنے رولز کی ایک لسٹ اس کو دے دینی ہے کہ فلاں بندہ آئے گا, فلاں بندہ نہیں آئے گا, یونیفارم میں آئے گا. جس طرح کی لسٹ ہم دے سکتے ہیں اسی طرح کی لسٹ ہم فائر وال کو پکڑا دیتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ ہماری طرف سے الاؤ ہے اور یہ کنٹینٹ ہماری طرف سے بلاک ہے. پھر وہ اپنے حساب سے ان یوزرز کو بلاک کر دیتا ہے اور جو یوزرز اس کے کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں اس کو جانے دیتا ہے. فائر وال بہت طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو اسٹینڈرڈ فائر وال جو کہ ہر ملک نے اپنے سیکیورٹی پرپز کے لیے لگایا ہے, مگر جو کسٹمائز فائر وال ہے جو عوام کی ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, یہ بھی کچھ ملک یوز کر رہے ہیں. جیسے رشیا ہے, چائنا ہے, نارتھ کوریا ہے, کیوبا ہے, کینیا ہے, سعودیز ہیں, یو اے ای ہیں. یہ سب بھی ایسے کسٹمائز قسم کے فائر وال یوز کر رہے ہیں. مگر پاکستان گورنمنٹ جو یوز کرنے جا رہی ہے یہ بہت زیادہ ڈیٹیلنگ اور کنٹرولنگ سسٹم ہے, بالکل چائنا کے سسٹم کی طرح. ویب 3 ٹیکنالوجی آ رہی ہے جو کہ ہر چیز کو ڈی سینٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس ترقی کے دور میں پاکستانی گورنمنٹ انٹرنیٹ جیسی بیسک ضرورت کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے. آخر کیوں یہ سب ہوا, چلیں اس کو دیکھتے ہیں. پاکستان کا جو پرانا فائر وال سسٹم تھا اس کی ایک چھوٹی سی کیپیسٹی تھی کہ وہ 10,000 ویب سائٹس کو بلاک کر سکتا ہے. بڑی دفعہ اس کو امپلیمنٹ کیا گیا, اس پہ کوششیں کیے گئی, مگر وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ سارا فحش مواد ہی کنٹرول کیا جا سکے. ہر بار کوئی نئی پالیسی آتی تھی, نئی ویب سائٹ کی لسٹ آتی تھی, اس کو جو ہی بلاک کرتے تو پچھلی الاؤ ہو جاتی تھی کیونکہ لسٹ کیپیسٹی اس کی بہت تھوڑی تھی. اس کے خلاف بھی بہت سے لوگوں نے ویڈیوز پہلے بنائی تھی کہ یہ چھوٹا ہے, یہ غلط ہے, اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے ہمارا سسٹم کی, تو اس لیے گورنمنٹ اس کو اپ گریڈ کرنے کا پہلے سوچ رہی تھی. انٹرنیٹ کا رجحان جیسے جیسے بڑھ رہا ہے نا, اس کو استعمال کرنے والے بڑھ رہے ہیں تو غلط استعمال کرنے والے بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں, اس لیے ان کو کنٹرول کرنا کافی ضروری ہو گیا تھا. گورنمنٹ نے چند سال پہلے, مجھے یاد ہے, لیٹر لکھا تھا تمام سوشل میڈیا کمپنیز کو, جیسے میٹا, فیس بک ہو گیا, گوگل ہو گیا, ٹک ٹاک ہو گیا, ٹویٹرز ہو گیا, ان سب کو لیٹر لکھا تھا کہ اسلام آباد میں اپنے فرانچائز بنائے اور تمام لیگل اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کریں. جو لوگ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو پکڑا جا سکے. ظاہر ہے ایک لیگل سسٹم ہے تو اس کو ایکسیس ملنی ہی چاہیے ان چیزوں کی. ان سب کے رسپانس سے مایوس ہو کے گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم اپنا گریٹ فائر وال سسٹم بنائیں گے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کے فائر وال سسٹم کے کیا کیا فنکشنز ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے آتا ہے ڈیپ پیکٹ انسپیکشن. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بس ایک چھوٹا سا کنسیپٹ سمجھنا ہے کہ اگر ہم کسی کو لیٹر بھیجتے ہیں نا تو وہ لیٹر کے ایک لفافے پہ کنٹینٹ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس کو بھیجنا ہے, یہ لیٹر کہاں سے آیا ہے, اس کو کہتے ہیں ہیڈر. اور جو لیٹر کے اندر انفارمیشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کنٹینٹ. اب جو اسٹینڈرڈ فائر وال سسٹم ہے وہ ہیڈر کی بیس پہ چیزوں کو الاؤ یا بلاک کرتے ہیں. مثلاً کہ یہ کسی غلط جگہ پہ یا کسی ویب سائٹ کو غلط کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کسی غلط جگہ سے یہ ڈاٹا لے رہا ہے. اس طرح بہت سی ویب سائٹ ٹیررزم کی بلاک ہیں, چیزیں بلاک ہیں. مگر جو ڈیپ انسپیکٹ سسٹم ہے نا, یہ آپ کا لیٹر کھول کے اس میں سے کنٹینٹ پڑھ کے تو پھر اس کی بیس پہ فیصلہ کرتا ہے. یعنی کہ ڈیپ انسپیکٹ سسٹم آپ کے ہر ایکٹیویٹی, ای میل, جو بھی آپ کسی کو لکھ رہے ہو, آئی میسیج, ہر چیز کو ریڈ کرے گا اور اس کی بیس پہ فیصلہ لے گا. اس کا اگلا فنکشن ہے یو آر ایل فلٹریشن. اور یہ اتنا بیسک چیز نہیں ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یو آر ایل دیا اور اس کو بلاک کر دیا. اگر اس میں یہ کانٹینٹ پڑھنے کی پاور آ گئی ہے تو یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اگر ایک یوٹیوب چینل ہے اس کی فلاں ویڈیو ملک کے نقصان دہ, اس ویڈیو کو بلاک کر دے.
ऐसा नहीं आपका यूट्यूब ब्लॉक होगा, मगर आपकी वो स्पेसिफिक वीडियो या वो स्पेसिफिक चैनल जो मुसलसल अगर रूल्स को वायलेट कर रहा है, समझाने के बाद भी बात नहीं आ रहा, उसको ब्लॉक किया जा सकता है। और ये बड़ी आगे लेवल तक एक पोस्ट तक ब्लॉक किया जा सकता है। इसलिए ये काफ़ी मददगार साबित होगा ऐसी अनवांटेड चीज़ों को हटाने के लिए। आगे एक फंक्शन है IP एड्रेस ब्लॉकिंग। IP एड्रेस का तो आपको पता है, कोई भी कस्टमर जो इंटरनेट यूज़ करता है उसको एक IP एड्रेस दिया जाता है, उसका डिजिटल नंबर होता है, उसकी बेस पे उस कस्टमर की शनाख्त होती है इंटरनेट के सर्वर में और उसी बेस पे यूज़ होता है। पाकिस्तान में एक मसला तो है क्योंकि पाकिस्तान शेयर IPs यूज़ करता है। मसलन जो आपका IP है वो किसी दूसरे का भी एट द सेम टाइम हो सकता है। तो अगर आपके घर में किसी ने कोई हरकत की है या जो जिसके पास दूसरा IP था उसने हरकत की है तो आप भी उसमें फंस सकते हैं। खैर, IP एड्रेस ब्लॉकिंग भी इसी बेस पे काम करेगी कि इस IP एड्रेस से मुसलसल क्या चीज़ें चल रही हैं। ये IP एड्रेस रोज़ाना बेस पे गलत कंटेंट अपलोड करता है या रोज़ाना बेस पे गलत कंटेंट देखता है। इस बेस पे वो डिसाइड करके सिस्टम आपके IP को ब्लॉक कर देगा और आपका इंटरनेट नहीं चल सके। कंटेंट फिल्टरिंग अब आपने समझ गया, तो हेडर गया था और कंटेंट गया। अब जो आपका कंटेंट पढ़ रहा है तो कंटेंट के अंदर वो देख सकता है कि यार कोई ऐसी ये AI तो है नहीं जो AI आपका कंटेंट पढ़ेगा। बेसिक अल्फाज की बेस पे ये जजमेंट होती है कि किसी ने कोई दहशतगर्दी का लफ्ज़, किसी ने कोई असले का लफ्ज़ या किसी ऐसी चीज़ का लफ्ज़ तो नहीं यूज़ किया, और उसकी बेस पे वो फिल्ट्रेशन लेके आपका वो सिस्टम जो है उसको ब्लॉक कर सकता है या कोई भी अपनी मर्ज़ी का उस पर डिसीजन ले सकता है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग आपका सोशल मीडिया का इस्तेमाल, आप किस किस्म के पेजेस लाइक कर रहे हो, आप किस किस्म के कमेंट कर रहे हो, आप कितनी देर से ऑनलाइन थे, आपकी GPS लोकेशंस तक हर इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट के पास होके फ़िल्टर होकर जाया करेगी। तो मुश्किल है कि आप अब आज़ादी से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी देख सको। डाटा रिटेंशन ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। मसलन क्लाइंट का डाटा स्टोर करना, बहुत सी चीज़ें जो सिस्टम चाहता है कि ज़ाहिर है सिस्टम खुद से फैसला तो नहीं ले सकता, सिस्टम खुद से प्री डिफाइंड चीज़ों के मुताबिक काम तो कर सकता है, मगर एक बंदा जो मुसलसल ऐसे काम कर रहा है या उसके ऐसे कंटेंट आ गए हैं, उस कंटेंट में वो क्या लिखा है वो देखने के लिए वो इस तरह के मैसेज स्टोर किए जाएंगे और इसका कोई बंदा कोई ऑफिशियल जो है उसको देखे करेगा कि इस मैसेज में मजाक में बात हो रही है या इस मैसेज का मतलब कोई गलत मतलब तो नहीं है, तो उसको मैन्युअली देखने के लिए वो डाटा स्टोर किया जाएगा। डाटा स्टोर करने से बहुत से और मसाइल पैदा होते हैं, आप जानते ही हैं, कोई हैकिंग हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। इसको अप्लाई करना बहुत सा चैलेंजिंग प्रोसेस है। देखते हैं गवर्नमेंट इसकी तरफ जाती है या इससे बच जाते हैं हम लोग। इस सिस्टम में बहुत से चैलेंज है आवाम के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। सबसे बड़ा जो कंसर्न होने जा रहा है ना वो है इंटरनेट स्पीड रिडक्शन। सादी सी बात समझते हैं, गवर्नमेंट ने इंटरनेट के ऊपर अपना फायरवॉल लगा दिया है, यानी कि वो जो सारा सिस्टम है, जो सारी चीज़ें हैं वो उस फायरवॉल में से गुजर के जाएंगी। अब फायरवॉल उन सबको डीप लेवल तक चेक करेगा, उसके लिए सिस्टम के रिसोर्सेज भी यूज़ होंगे। अगर सिस्टम की कैपेसिटी से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ हो रहा है तो ज़ाहिर है इंटरनेट स्लो रवि का शिकार होगा। दुनिया 100 MB 150 MB पर सेकंड पे पहुंच गई है, हमें 2-3 MB मिलता है और वो भी गवर्नमेंट उसको चेक कर करके भेजेगी, तो क्या काम होंगे पाकिस्तान में। तो बहुत ज़्यादा स्पीड को चैलेंज आने वाले हैं। देखते हैं गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करती है या हम लोग इसको कैसे हैंडल करते हैं। दूसरे नंबर पे है प्राइवेसी कंसर्न। हमारी प्राइवेट लाइफ जो है वो प्राइवेट लाइफ ही नहीं रहेगी। आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या शॉपिंग कर रहे हैं, और वो चीज़ें सारी जो आपकी वो प्राइवेसी है वो सिस्टम में सेव हो रही है और उसको कोई हैक करके आपकी वो सारी डिटेल वहाँ से ले सकता है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है प्राइवेसी को। देखते हैं इसको भी गवर्नमेंट कैसे हैंडल करती है। एक और प्रॉब्लम हमारे लिए जनरेट हो रही है वो है सेंसरशिप। आप लोग गवर्नमेंट की मर्ज़ी से जो पोस्ट करोगे वही पोस्ट करोगे, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ पोस्ट नहीं कर सकते। मसलन जो मीडिया है वो फिर मीडिया आवाम को छोड़ के गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के रह जाएगा। मीडिया को इजाज़त ही नहीं होगी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात बताने की आवाम को। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हुक्मरानी नुमाइंदे गलत कर रहे होते हैं, अदारे गलत कर रहे होते हैं, वो बताने का मकसद ये होता है कि अदारों को उनकी गलती बताई जाए ताकि वो ठीक करें। इंतशार फैलाना उनका मकसद नहीं होता। फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी इंसान के साथ कोई ज़्यादती हुई है, अगर ये हुकूमत सोच ले गई यार चलो चोरी खबरें बड़ी बार जा रही हैं, इससे इमेज हमारा ख़राब हो रहा है, चलो ये खबरें हमने नहीं लगने देनी। अब जो चोरी हो रही है वो तो नहीं रुकी ना, बस आवाम एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपने जज्बात को, जज्बात नहीं बताने देंगे, बोलने नहीं देंगे। इस लेवल की फ़िल्टरिंग तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आवाम के लिए। आगे एक और मसला है वो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट।
آپ جانتے ہو روز بروز عوام شفٹ ہو رہی ہے آن لائن کی طرف. ہر کوئی آن لائن کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. روزمرہ کے کام بھی, پیمنٹ بھیجنی ہے تو آن لائن بھیج دی, کسی کو کال کرنی ہے تو انٹرنیٹ سے کر لی, کاروبار بھی کرنا ہے تو آن لائن کر لیا, اپنی دکانوں پہ کیمرے لگا کے گھر میں بیٹھ کے مانیٹر کر لیے. دنیا آن لائن ہوتی جا رہی ہے دن بدن. اب جب دنیا آن لائن ہوتی جا رہی ہے تو دنیا کی اکانومی آن لائن سے جڑ گئی ہے. اب جب وہ سب متاثر ہوگا تو ظاہر ہے اکانومی کو نقصان تو پہنچے گا. پچھلے چند دنوں میں انٹرنیٹ کچھ دن بند رہا ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق $300 ملین جو ہے وہ پاکستان میں آنا تھا, جو پاکستان کو نقصان ہو گیا ہے صرف انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے. اپ ورک جیسی کمپنی نے ایک بڑا سا نوٹس لکھ کے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا ہے کہ اس ملک کے لوگوں سے کام کرانے سے پہلے دیکھ لیں ان کا انٹرنیٹ چل رہا ہے کہ نہیں اور اپنے رسک پہ کام کرائیں. ظاہر ہے جن لوگوں کی کام کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے, لوگوں نے ایک اپنے ٹائم پہ کام لینا ہوتا ہے, وہ پاکستان کو اپنا کام نہیں دے رہے اور 300 ملین کا نقصان پاکستان کو یہ ہو چکا ہے. اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ظاہر ہے یہ نقصان پرماننٹ رہے گا اور ہو سکتا ہے یہ کمپنیاں پاکستان کو بلاک بھی کر دیں. جیسے فزیکل کمپنیز پاکستان کو چھوڑ کے جا رہی ہیں, ایسے ہی ای کامرس کی کمپنیز پاکستان کو چھوڑ کے چلی جائیں گی. نقصان عوام کا ہے نا, یہ کس نے سوچنا ہے. اور فارن لوگوں کا ایک ذہن بن جائے گا پاکستان کے متعلق کہ یہاں سے ہم آن لائن کام بھی نہیں کرا سکتے. آتے تو یہاں ہے نہیں, آن لائن کام بھی نہیں کرا سکتے, اور نہیں کرائیں گے تو ظاہر ہے نہ پاکستان میں اسٹارٹ اپ شروع ہوں گے, نہ پاکستان کو انویسٹمنٹ ملے گی, اور یہ نقصان عوام کو ہے. یہ سارا بوجھ یہ کسی پہ بوجھ نہیں ہے. اب آپ نے اس کو سوچنا ہے کیسے ہینڈل کرنا ہے. سرویلنس. اب سوچیں کہ آپ پہ سارا دن کوئی نظر رکھ رہا ہے, کیسا لگے گا آپ کو. یہی حساب ہے آپ کی ڈیجیٹل ایکٹیویٹی کو ہر کوئی مانیٹر کر رہا ہے. ڈیجیٹل ایکٹیویٹی آپ سمجھ رہے ہیں نا, آپ کی فوٹوز, آپ کی ویڈیوز, آپ جو بھی ڈاٹا ٹرانسفر کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح وہ ایک سسٹم سے ہو کے جا رہا ہے, اور جس کا دل چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے, اس کو روک سکتا ہے, اس کو جیسے بھی ہینڈل کرنا چاہے کر سکتا ہے. بالکل سمجھ رہے ہیں آپ کے بیڈ روم میں کیمرہ آ گیا یار. اب آپ کے بیڈ روم میں کیمرہ لگا ہوا ہے تو کیسی آپ کی زندگی ہوگی. نارتھ کوریا والا حساب یہی ہے. فائر وال سسٹم پہ میرا اوپینین بڑا سادہ ہے یار. مطلب فائر وال جو ہے نا اس ملک کی بیسک ضرورت ہے. جو بھی آن لائن ایکٹیویٹی ہوتی ہے بہت غلط ہو رہی ہیں اور اس کو مانیٹر کرنا بڑا ضروری ہے. میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا اس چیز کو کہ ملک میں ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو پاکستان کی فلسفی کے مطابق, جو دین کی فلسفی کے مطابق چیزوں کو فلٹر آؤٹ کرے. بہت سے ایسے مواد ہیں جو انگریزوں کے لیے تو قابل قبول ہے, ہمارے سسٹم کے لیے قابل قبول نہیں ہے. وہ اپنے حساب سے چیزوں کو تو بلاک کر دیتے ہیں مگر ہمارے حساب سے وہ چیزوں کو بلاک نہیں کرتے. ہمارے ہاتھ میں بھی پاور ہونی چاہیے کہ ہم ایسے کنٹینٹ کو بلاک کر سکیں, ان کو نقصان پہنچا سکیں, اپنی فلسفی پہ عمل کرا سکیں. اس لیے ایسے سسٹم کا ملک میں ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے یوٹیوبر چند پیسوں کے لیے ایسا کنٹینٹ بنا دیتے ہیں جیسے پاکستان تباہ ہونے والا ہے, پاکستان ختم ہونے والا ہے, اس طرح کے ٹائٹل لگا کے, اس طرح کے تھمبنیل لگا کے. ان کو روکنا بڑا ضروری ہے, ورنہ ملک کا امیج تو یہ صرف اپنے پیسوں کے لیے خراب کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز بکتی ہے. اس طرح کا اور بھی بڑا کام ہوتا ہے جو کہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے ان کو بلاک کرنے کا سسٹم پاکستان میں ہونا بہت ضروری ہے. مگر پرابلم کیا ہوتی ہے؟ پرابلم ہوتی ہے سسٹم کو ہینڈل کون کر رہا ہے. اب کوئی فرد واحد آ کے ایسے سسٹم کو ہینڈل کرے گا تو یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. یہ سسٹم بننے چاہیے پاکستان کی فلسفی کے مطابق, اور ان کو ہینڈل بھی پاکستان کی فلسفی کے مطابق ہونا چاہیے. کنٹری بیس پہ چیزیں بلاک ہوں سمجھ آتی ہے, پرسنالٹی بیس پہ چیزیں بلاک ہوں یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہر چیز مطلب کسی ادارے کے خلاف یا کسی ادارے کے کاموں کے خلاف اگر کوئی بول رہا ہے, اگر وہ چیزیں ریئلٹی ہے تو وہ چیزوں پہ ایکشن لینا ہے یار, وہاں پہ تھوڑی لینا ہے. پاکستان میں طاقت کا جو شروع سے غلط استعمال رہا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ سسٹم یہ بہت طاقتور سسٹم ہو جائے گا. اس کو غلط استعمال کیا جائے گا تو ملک میں کچھ بچے گا نہیں یار. نہ باہر سے بزنس آئیں گے, نہ لوگ کام کر سکیں گے, صرف گیمیں کھیلتے رہیں گے بیٹھ کے. تو ایسے سسٹم کو اپلائی کرنے کے لیے ملک کو بھی بڑا اسٹیبل ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ نارتھ کوریا جیسے بندر کے ہاتھ میں ایسا سسٹم دے دیا جائے اور وہ پورے ملک کو نچاتا پھرے. عوام کی بہتری کے لیے سسٹم بننے چاہیے نا, تاکہ عوام کی جو فلسفی تھی, جو ملک کی فلسفی تھی, وہ عوام تک رہے. کوئی آگے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انتشار نہ پھیلا سکے. اگر یہ ملک کی بہتری میں سسٹم یوز ہو تو میں اس کے بہت حق میں ہوں, اور ایسا سسٹم ملک کو ضرور چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ سسٹم بنانے کا مقصد عوام کی سیکیورٹی ہے, عوام کی پروٹیکشن ہے, یا عوام کی فلسفی کو بچا کے رکھنا ہے, ہماری لیگیسی کو بچانا ہے, ہمارے ملک کے نظام کو بچانا ہے, یا کوئی فرد واحد اس سے اپنی کوئی ذاتی ضروریات پوری کرنا چاہ رہا ہے؟ بیرون ملک کے لوگ بڑی کانسپریسی کر رہے ہیں. انڈیا میں کوئی گورو چاروالا ہے, وہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے روز پاکستان کے خلاف, اور اس طرح لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جیسے ہم بڑے کام کی بات کر رہے ہیں. لوگوں کو جس کو زیادہ ہسٹری نہیں پتہ ہوتی وہ بھی باتوں میں آ جاتے ہیں. بالکل سادہ سا ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. آپ دیکھیں نا کہ آپ کے والد صاحب آپ کو ایک تھپڑ لگا دیتے ہیں اور کسی وجہ سے آپ گھر سے نکل جاتے ہیں,
اور اب وہ گورو چاریا آ کے یہ آپ کو کہے کہ بھائی دیکھا تجھے مارا ہے اس نے، مگر اس کے پیچھے ایک فلاسفی ہے، کچھ مسائل ہیں جو انٹرنل مسائل ہوتے ہیں گھر کے، اور بھڑکانے والوں کو فائدہ مل جاتا ہے۔ دیکھیں نا کہ دوسرے ملکوں کی آرمیز نے ایسے پراپر بندے پلانٹ کیے ہیں میڈیا میں، ایک دو اور نئے آئے ہیں انڈیا میں، جن کا پرپز یہ ہے کہ آن لائن بیٹھ کے پاکستان میں فساد پھیلاتے جانا ہے، کوئی نہ کوئی باتیں انجیکٹ کرتے رہنا ہے، کوئی نہ کوئی ٹیکہ لگاتے جانا ہے، ہماری سوچوں کو انجیکشن لگاتے ہیں، اور اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں مقصد دیکھنا چاہیے کہ وہ پراپر مقصد کے تحت فوجیوں نے بنایا ہے چینل، فوجیوں کا مقصد چینل بنانے کا، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کے خلاف ہیٹ سپیچ پھیلانی۔ ان چیزوں کو بلاک کرنا بہت ضروری تھا، اور انشاءاللہ اچھا اقدام رہے گا یہ۔ امید ہے آپ کو فائر وال کیسے ورک کرتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی سمجھ آ گیا ہوگا، مگر یہ کس پرپز کے لیے استعمال ہوگا یہ آپ نے اپنے کمنٹس میں میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ میں آپ کے نظریے سے بھی آگاہ ہو سکوں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔